अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग लास्ट लेक्चर कर रहे हैं ISL202 का, यानी कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आपकी ISL202 के अपडेटेड हैंडआउट्स को। मुझे उम्मीद है कि आप सबको हर चीज़ समझ आई होगी। मैंने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए वो आप लोग ईज़िली कर सकेंगे इसके बाद। तो चलिए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 30 है जी, इस्लाम एंड साइंसेस। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मुस्लिम इन साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। तो शुरू में अगर हम देखते हैं रोल ऑफ साइंटिस्ट, तो होली कुरान इनवाइट ह्यूमैनिटी टू थिंक कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों को दावत दी कि वो आएँ, देखें और उस पर गौर करें। इस वजह से इस्लामिक टीचिंग की वजह से मुसलमान जो थे वो इनकरेज हुए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की जी इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। अगर यूरोप की बात करते हैं तो वो वहाँ पर ना उस वक्त पीने तक का साफ पानी मैसर नहीं था। ऑन द अदर हैंड अगर हम इस साइड पे यानी कि एशिया साइड पे देखते हैं तो लाइब्रेरीज इन द उमैयद और अब्बासिद पीरियड एंड ट्रांसलेशन सेंटर वर बिल्ट एंड स्कॉलर वर इनकरेज। जो एकेडमिक एबिलिटीज़ थी ना या एफर्ट ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट थी, वो यूँ समझ लें कि साइंस के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स को क्रिएट किया और नए एरा की तरफ कदम रखा। हर एरा के अंदर मुसलमानों ने मेडिसन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक, अलजबरा और हर सब्जेक्ट के अंदर तरक्की की। सबसे पहले अगर हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमी को, तो जो सर्विस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट है ना, इस फील्ड के अंदर अनफॉरगेटेबल है। यानी कि इन्होंने वो नॉलेज जो ग्रीक फिलॉसफी के अंदर रुक चुका था या स्टक हो चुका था, उसे वहाँ से निकाला और एक नए सीधे रास्ते यानी कि असली साइंटिफिक बेसिस पर लाकर उसे बिल्ड किया। अगर हम देखते हैं द नेम ऑफ celestial बॉडीज इन द वेस्टर्न लैंग्वेज आर स्टिल इन अरेबिक। अगर हम देखें ना वेस्टर्न के अंदर, वेस्टर्न लैंग्वेज के अंदर जो नेम ऑफ celestial बॉडीज हैं वो अभी तक अरेबिक में हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से साबित हुआ कि मुस्लिम जो थे उन्होंने डिस्कवरी की थी ना एस्ट्रोनमर्स एज एस्ट्रोनमी। तो वो जब देखते उन्होंने एस्ट्रोनमी के अंदर अपना काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। ग्रेट वेस्टर्न हिस्टोरियन है जी प्रोफेसर फिलिप के हिटी। इन्होंने एक्नॉलेज किया सर्विस ऑफ मुस्लिम एस्ट्रोनमर इन दैट सेंस कि उन्होंने लिखा कि अरब एस्ट्रोनमर्स जो हैं उन्होंने इमॉर्टल मार्क्स छोड़े हैं लाइक इस काम के ऊपर, which everyone who sees the star on the celestial sphere and read the name of a heavenly bodies can understand easily. Not only the star in a European language or in Arabic origins. अगर हम बात करते हैं ना बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर ना अभी भी जो स्टार्स के नाम यूज़ किए जाते हैं वो अरेबिक ओरिजिन्स पर हैं। लाइक अकरब, अकरब था जी, इसका मतलब हुआ स्कॉर्पियन। अलजेदी यानी अलजादी, जिसका मतलब होता है चाइल्ड। अलतायर, तायर फ्लाइंग को कहते हैं। दीनब, जैनब या जन्नब था, जम था टेल। इसके बाद है फरकत या फरगद, इसका मतलब होता है काफ। अच्छा, ये जो अंडरलाइन या ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखे हुए हैं ये अरेबिक में हमें बताया जा रहा है। इसके बाद जी और भी टर्म्स यूज़ हुई लाइक नादिर यानी नज़ीर, जिंद, अलसमत, testify to the rich legacy of Islam to Europe. उनदलस के अगर मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं ना, तो जो साइंटिस्ट थे इब्न रश्द ने ना ये वेल नोन थे लाइक एज एवरोज। वेस्ट के अंदर ना इन्होंने सन स्पॉट को आइडेंटिफाई किया था। कैलेंडर रिफॉर्म वर मेड बाय उमर खयाम। सन एंड मून रोटेशन, सोलर इक्लिप्स, astronomy and many extraordinary scientific information about planet were provided by eminent Muslim scientists like al-Batani and al-Biruni. इसके बाद ये हमें बताते हैं कि जो रीज़न था ना मुसलमानों के इंटरेस्ट का इन द फील्ड ऑफ टाइम कीपिंग, तो वो बिकॉज ऑफ इट इज़, उन्होंने इस चीज़ को रिलेट किया था विद द मैटर ऑफ प्रेयर्स एंड फास्टिंग। वो टाइम देख के रोज़े रखा करते थे, नमाज़ें पढ़ता करते, वो सो उनके अंदर वो दिलचस्पी आ गई।
اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ایرا آف البتانی یعنی 877 اے ڈی سے 918 اے ڈی تک، یا البیرونی جو ہیں وہ 973 اے ڈی سے 1050 اے ڈی تک یہ حضرات رہے تھے. انہوں نے they belong to the 3rd and 4th centuries of Hijri. In other words, their work was done 1100 1100 years ago. پھر ہم دیکھتے ہیں میتھمیٹک اور الجبرا کو. جو نیم ہے الخوارزمی in the field of mathematics, algebra or geometry is considered the founder of this field. The word algorithm یا algorithm is derived from his name الخوارزمی. اب ان کی بک کا کیا نام تھا؟ الجبر والمقابلہ. In the 20th century اسے ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا عربک سے لیٹن میں. یہ بک جو ہے یہ یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی تھی ایز اے ٹیکسٹ بک in 16th century. In the book الخوارزمی gave more than 800 examples of integration and equations. یاد رکھیے گا 800 ایگزامپلس دی تھی جی انٹیگریشن ایکویشن کے الخوارزمی نے. The field of trigonometric function reached Europe through the work of البتانی. یعنی trigonometric function جو تھا وہ یورپ تک پہنچا by the help of البتانی and tangent through the book of ابو الوفا. اب جو کانسیپٹ ہے نا زیرو کا یہ مسلمز یوز کیا کرتے تھے around 250 years ago. یہ وہ اس وقت کی بات ہے جب یورپ کو پتہ ہی نہیں تھا زیرو کے بارے میں. In the field of arithmetic, algebra, geometry, trigonometry, the founding service of Abu al-Wafa al-Kindi یا تہبت بن القرا الفرابی ام الخیام نصیر الدین توسی ابن البنا یہ ان کے نام ہیں. تو یہ ویل نون تھے. المراخشی wrote 70 books on different branches of mathematics. کس نے زیادہ بکس لکھی تھی؟ یاد رکھیے گا المراخشی نے 70 بکس لکھی تھی. اگر ہم بات کرتے ہیں نا ٹریگنومیٹری کی، the science of trigonometry like algebra, analytic geometry was largely founded by the Arab. Mechanics, dynamics and physics. مسلم سائنٹسٹ جو مڈل ایج کے تھے نا انہوں نے لائک ابن سینا ہو گئے، الکندی ہو گئے، نصیر الدین توسی ہو گئے، یہ وہ تھے جنہوں نے کافی زیادہ کام کیا تھا ان دا فیلڈ آف فزکس، میتھمیٹکس، میکینکس اینڈ ڈائنامکس. اب ہم دیکھتے ہیں ان کے کام ان کے نام سے ایسوسیٹ کر کے. الرازی پروموٹ کاسمولوجی، البغدادی اینڈ ملا صدرا's ideas and researches in the field of motion and velocity are a matter of surprise even to modern scientists. Ibn al-Hatim provide fundamental information for physics as compared to the discipline of density. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی بوٹنی. الدنواری تھے جی 895 AD. انہوں نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا کتاب النبات. یہ سیم والیومز کی بکس تھی اور یہ ایک بہترین یا یوں کہہ لیں کہ از دا فرسٹ والیومنس انسائکلوپیڈیا بوٹنیکا. یہ جو کلیکشن ہے یہ گریک بکس یہ اس وقت کی تھی جب گریک بکس ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی ٹرانسلیٹ ہونا ان دا عرب. تو جو ویسٹرن سائنٹسٹ تھے نا یا ہسٹوگرافر تھے انہوں نے لکھا ویسٹرن سائنٹیفک ہسٹوگرافر رائٹ اٹ از ویری مچ سرپرائزنگ. وہ کافی حیران ہوا نا کہ اینشینٹ ٹائم میں یہ وہ وقت تھا جب مسلمس کو عرب کو پتہ ہی نہیں تھا گریک زبان کے بارے میں، لیکن ان کی ریسرچز ایسی تھیں کہ لائک ایک جیسی تھیں. مسلمانوں نے اپنے ایرا کے اندر بہت ایک سٹیٹس حاصل کر لیا تھا، لائک وہ گریس کو کمپیئر کر سکتے تھے. اس کے بعد ہے جی الغافقی اور الادریس ٹریول فرام اسپین ٹو افریقہ کلیکٹنگ انفارمیشن اباؤٹ 100 آف پلانٹ اینڈ کمپائل بک. کس نے کیا کیا بکس کی تھی آپ کو یہ پیراگراف یاد رکھنا ہوگا کیونکہ یہ MCQs ریلیٹڈ ہوتا ہے. ابن العوام جو ہے انہوں نے بک بنائی جس میں کریکٹرسٹکس آف 585 پلانٹس تھے انٹروڈیوس ٹو فیلڈ. یہ پلانٹس ہونے چاہیے تھے بٹ چلے اب یہاں پہ پلانٹس لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہی میڈیکل سائنسز دیکھتے ہیں. دا نیم آف الرازی ابو القاسم الزہروی ابن سینا ابن رشد اینڈ الکندی come at the top in this field. Muslim has established big hospital and medical college in the early age of Islam. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اسلام کی اسٹارٹنگ تھی تو مسلمس نے نا
ہاسپٹلس بنانا شروع کر دیے تھے, میڈیکل کالجز بنانا شروع کر دیے تھے. یہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں اراؤنڈ 1000 years ago یا 1000 years before. The renowned medical practitioner Arazi composed 200 books on medical science. Arazi نے 200 books لکھی تھیں. ان میں سے کچھ لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہوئی, کچھ انگلش میں اور کچھ مختلف زبانوں میں. اگر 1498 سے 1866 تک دیکھیں تو یہ 40 ٹائم یہ بکس پبلش ہو چکی ہیں. الرازی جو تھے انہوں نے یہ پہلے تھے جنہوں نے ڈائگنوز کیا تھا اسمال پاکس کو اور میزلس کو. ابو الحسین ابن سینا یعنی جنہیں ایویسینا کہا جاتا ہے ویسٹ میں, انہوں نے ایک بک لکھی تھی القانون جو کہ ماسٹر پیس ہے میڈیکل سائنس کے اندر. اس بک کو بھی لیٹن اور دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا. یہ جو بک ہے یہ یورپین یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی تھی ان 1650 AD تک. ہمارے پاس آتا ہے جی کہ نان مسلم ویسٹرن تھنکر ہے E.G. براؤن. وہ لکھتے ہیں کہ کرسچینز آف یورپ یوز ٹو بو ڈاؤن ان فرنٹ آف دیئر آئیڈیاز اور مسلم ور بینگ لائسنسڈ. یہ لکھتے ہیں کہ جب یورپ کے جو کرسچین تھے نا وہ اپنے اپنے بھگوانوں کے آگے جب جھک رہے تھے, اپنے گاڈس کے, اپنے آئیڈلس کے, بتوں کے سامنے جب جھک رہے تھے, یہ وہ وقت تھا مسلمان دوسری طرف ڈاکٹرز بن رہے تھے, میڈیکل ایکسپرٹس بن رہے تھے, ہاسپٹلس بنا رہے تھے. جب ہم 20th century دیکھتے ہیں نا تو میڈیکل سائنس اور فارمیسی واز بیکم یا میڈ a regular discipline. There was time when Sanan bin Tahabat was the president of the board of examiner in Baghdad. عرب was the first to establish medical stores. یاد رکھیے گا عرب وہ پہلے تھے جنہوں نے میڈیکل اسٹور بنائے تھے, ہیئر ڈریسنگ شاپس بنائی تھیں, میڈیکل ہائیجینک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا گیا تھا انہیں. موبائل ہاسپٹل بنایا گیا تھا 11th century کے اندر. یہ ہاسپٹل جو ہے یہ ہر ایک کے لیے اوپن ہوا تھا. اس میں اب رچ بھی آتے تھے اور پور بھی آیا کرتے تھے, وومنز اور مینز بھی آیا کرتے تھے. اس ہاسپٹل کے اندر ڈفرینٹ یا سیپریٹ وارڈز تھے جی, میل کے لیے اور فیمیل کے لیے. مختلف وارڈز تھے جن میں فیور, آئی سرجری, ڈینسٹری, یا یوں کہہ لیں کہ مطلب ہر بیماری کے لیے مختلف وارڈز رکھ دیے گئے تھے. ایڈیشن اس ہاسپٹل کے اندر کچن بھی تھا, لیکچر ہال بھی تھا, ڈسپینسریز بھی تھیں, اور یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز اس میں موجود تھی. In short, every branch of medical science was taken care of there. تو یہ تھا جی ہمارا لیکچر نمبر 30. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. یہ بہت آسان تھا اور یہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہے. اس کے بعد ہم isl202 کو کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج ہم آخری دفعہ میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہر چیز پسند آئی ہوگی. کوئی غلطی ہوئی تو I'm so sorry. ملتے ہیں جی پھر کسی اور سبجیکٹس میں. آپ کو کوئی بھی سبجیکٹ آپ کو مشکل آ رہا ہو مجھے بتائیے گا, میں اس کے لیے ویڈیوز بناؤں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.